वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत अहम टॉपिक, और बहुत अहम मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, चाहे उस आपकी जगह पर अगर मैं भी हूँ ना, तो मैं भी बार बार एक चीज़ जो रिपीट होती जा रही है वो सुन के परेशान तो होंगी। सर्वाइकल कैंसर की आज हम बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मेरे ख्याल से वो बेराहरवी फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब हमने माहिरीन की इस पे राय ली है तो माहिरीन इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी बच्चियों की सेहत के लिए, आपकी बच्चियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस खुसूसी नशिस्त में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। ये वैक्सीनेशन जिसको ये कहा जा रहा है प्रोपेगेंडा इसके पीछे किया जा रहा है कि पता नहीं ये मुफ्त आ गई है वैक्सीनेशन, सो आपके बच्चे जो बच्चियां जो हैं वो आगे जाके उनका तौलीदी निज़ाम मुतासर होगा, वो माँ नहीं बन सकेंगी, इनफर्टिलिटी होगी। बहुत सारे सवालात इसके साथ हम देख रहे हैं जुड़े भी हैं। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही हैं, ये झूठ पर मबनी हैं। वो किस तरह से आज की गुफ्तगू से बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर अरीबा हमारे साथ मौजूद है, नूरी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनकी राय हम इस पे लेंगे और चाहेंगे जी कि हम आपके साथ वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, वो सवाल शेयर कर सके जो कि आपके दिमागों में घूम रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। आपने अपनी बच्चियों को महफूज रखना है, अपनी आने वाली नस्लों को महफूज रखना है। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ तो हम पहले भी इस पर एक नशिस्त कर चुके हैं। सो अब दोबारा ज़रूरत इसलिए महसूस हमें हुई क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब प्रोपेगेंडा करके पेश की जा रही हैं। क्या है ये सर्वाइकल कैंसर? देखो, सबसे पहले तो आना, ये एक ऐसा कैंसर है जो वायरस के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। ओके, ठीक है। और वायरस कौन सा है? HPV वायरस, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस की तकरीबन 200 फॉर्म्स अवेलेबल है, तो सारी 200 कैंसर नहीं कॉज करती। ओके, इनमें से जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और डेडली हैं वो 2 फॉर्म्स हैं। ठीक है। 16 एंड 18। ओके, तो वैक्सीन इन्हीं 2 के अगेंस्ट बनी है। ठीक है। अब ये है क्या कैंसर? जो सर्वाइकल कैंसर का इतना शोर है, ये है क्या? ये आम जुबान में, लेमन टर्म में, बच्चेदानी का कैंसर है। इसके साथ साथ जो उसके इर्द गिर्द के एरियाज हैं, ये उनका कैंसर भी कॉज करता है। वजाइना का, आपके वजाइना के बाहर का जो एरिया, वल्वा का, मर्दों के अंदर पीनस का। उसके बाद यही कैंसर जो है ये थ्रोट और माउथ के कुछ कैंसर्स भी कॉज करता है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी डेडली कैंसर। इसकी अगर हम शरह की बात करें तो ये हमें लगता है कि भाई ये बड़ा अनकॉमन सा कैंसर होगा, कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है। तो इसके पीछे 2 बातें। एक तो पाकिस्तान में जहाँ पे भी कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात आती है तो हश हश पे बात चली जाती है जी। इवन रिश्तेदारों को भी नहीं पता होता कि इस खातून को किस चीज़ का कैंसर है। बस उनको पता है इसको कैंसर हुआ है जिससे मौत वाक़ई हो गई है। एग्जैक्ट किसी को नहीं बताया जाता क्योंकि बड़ी शर्म महसूस होती है कि जी हम प्राइवेट पार्ट्स की बात करें। ठीक है, इसीलिए पता ही नहीं चलता। गांव वगैरह में तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता ना। वहाँ पे अगर किसी खातून को डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्या अगर किसी को इस कैंसर की तरफ जा रहे हैं तो क्या चीज़ें जो ज़हन में रखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक खातून है जिसको मेनोपॉज हो गया लेकिन उसको दोबारा पीरियड शुरू हो गए, ब्लीडिंग आना शुरू हो गया, या एक खातून है उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो फील करती है कि पीरियड्स के दरमियान में भी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। सेकेंडली, इंटरकोर्स के बाद वो महसूस करती है कि पहले कभी मुझे पेन नहीं हुई थी, इंटरकोर्स के दौरान पेन शुरू हो गई है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, कुछ पेल्विक एरिया में, नीचे के एरिया में उसको पेन रहना शुरू हो गई है। और साथ ही क्योंकि ब्लैडर साथ पड़े, ब्लैडर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो फील करती है यूरिन करते हुए प्रेशर या पेन फील हो रही है, या बार बार यूरिनेशन हो रही है। ये सारी वो अलामात हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, रेड साइंस हैं, लेकिन खवातीन बताती नहीं है। ना अपने मियाँ से डिस्कस करती हैं, ना अपने बच्चों से डिस्कस करती हैं। तो पाकिस्तान में डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती। सही। जब तक इस बीमारी का पता चलता है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पहुंच गई होती है। हो। यानी इन तमाम सिम्टम्स को लेकर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा वो रहना है जी मोहतात, क्योंकि ये अलार्मिंग हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जब बात आई तो इतना हमने सोशल मीडिया पर अब वावेला सुनना शुरू कर दिया कि हमने कहा कि हमने माहिरीन को बुलाना है, उनकी राय लेनी है। क्यों लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बिल्कुल ना लगाएं अपनी बच्चियों को? देखिए, नाजरीन के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैं आज मैसेज देने लगा हूँ, वो ये है कि कैंसर जो है बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, राइट। ब्रेन का कैंसर है, स्किन का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, किडनीज़ का कैंसर है। 90% कैंसर्स ऐसे हैं जिनकी वजूहात भी मालूम नहीं है और उसकी कोई प्रिवेंशन नहीं है। ओके। सो हमें मेडिकल साइंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरी इंसानियत को मेडिकल साइंस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में डॉक्टर अरीबा ने भी बताया कि कितना जानलेवा है। इसकी वैक्सीन आ गई है।
अक्सर आपने देखा होगा फलां कैंसर, लिवर का कैंसर, किसी की वैक्सीन नहीं है। सो एक ऐसा कैंसर जिसकी एग्जैक्ट वजह मालूम हो गई है और उसकी वैक्सीन आ गई है और हम उसके ऊपर उल्टी सीधी सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर शोर बचा हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, इसको भी हमें वेलकम करना चाहिए। इस शोर का पॉजिटिव पहलू ये है कि लोग इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, लोग इसके ऊपर मालूमात लेना चाहते हैं, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी मालूमात। तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं ये मालूमात देने के लिए बैठे हुए हैं कि ये कैंसर जो है ये HPV वायरस के ज़रिए से होता है, और ये जो वैक्सीन है इसको आम सोशल मीडिया पे मैंने देखा है इसको कोविड की वैक्सीन के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जी कोविड की वैक्सीन लगाई गई, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हुए, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हुए। सो आज आप सबके लिए ये इतला है कि कोविड की वैक्सीन और HPV वैक्सीन का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है वो एक जल्दबाजी में तैयार की गई कि पूरी दुनिया कोविड की वजह से बंद हो गई, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, इवन इंटरसिटी बसेस और ट्रेन्स बंद हो गई। आपको याद होगा पूरी दुनिया बंद हो गई, लोग घरों में लॉक हो गए और लोग घरों से निकल नहीं सकते थे। तो पूरी दुनिया में एकदम से शोर बचा के कोई ना कोई इसकी वैक्सीन हल निकाला जाए। तो जल्दबाजी में इतनी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं बनी जितनी कोविड की बनी। इसलिए कोविड की वैक्सीन में अगर कुछ लोगों को शुबुहात हैं, शक व शुबुहात, जो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, तो इस वैक्सीन में वो चीज़ें नहीं हैं। ये वैक्सीन कोई इमरजेंसी में नहीं बनी, ये वैक्सीन 2008 से इंट्रोड्यूस हुई। और बड़ी आराम से पूरी दुनिया में रिसर्च के बाद ये बनाई गई। पहले ये देखा गया कि ये जो कार्सिनोमा सर्विक्स है ये किस वजह से होता है। सो डिफरेंट वजूहात निकाली गई, उसमें से एक जो साइंसदानों ने निकाली वो ये वायरस जो है HPV वायरस वो निकाला गया। फिर उस वायरस की वैक्सीन बनाई गई। सो वैक्सीन बनी, फिर उसके ट्रायल हुए। तो ये पूरा एक सिस्टम के बाद बनाई गई है, इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। डॉक्टर इबा भी आपको बताएंगी कि इन्होंने अपनी बच्चियों के लिए कॉन्सेंट वो दे दिए है। ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है तो मर्दों को क्यों नहीं लगा रहे, बच्चियों को क्यों लगा रहे हैं? उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ कि ये वायरस जो मर्दों के जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें भी हो सकता है। ठीक है। सो फीमेल या लड़कियों के जेनिटल ट्रैक्ट में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल में ये ज़्यादा सीरियस कैंसर करता है। ठीक है, ऑल्दो प्रेजेंट मेल में भी है, जिस तरह अभी बताया गया कि जी पीनस का कैंसर भी कर सकता है, लेकिन उसके इंसिडेंस कम है। ठीक है, चाहे ये मेल पार्टनर से शिफ्ट हुआ है, लेकिन जो ख़वातीन का जेनिटल ट्रैक्ट है, बच्चेदानी या उसका जो ओपनिंग है सर्विक्स, उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है और सीरियसली इफेक्ट करता है और काफ़ी जानलेवा है। तो इसलिए मर्दों को भी लग सकती है, लेकिन औरतों को लगाना ज़्यादा, बच्चियों को या औरतों को लगाना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, और पेरेंट्स ये बड़े कॉन्टैक्ट से, फर्स्ट कॉन्टैक्ट से पहले लग जानी चाहिए। ठीक हो गया। पेरेंट्स बड़े, अब क्योंकि स्कूल से कॉल आ रही है तो कह रहे अभी तो मेरी बच्ची छोटी सी है, इसको क्यों लगवाएं? हाँ देखो, जैसे सर ने कहा आखिरी सेंटेंस कॉन्टैक्ट से पहले जरूरी है। सो देखा ये गया, जैसे ये सर ने बताया कि वैक्सीन ओवरनाइट नहीं बनी, ये बड़ी तसल्ली से डेवलप हुई है। तो देखा ये गया कि इसकी मैक्सिमम अफादियत या फ़ायदा तब हो रहा है जब ये एक पर्टिकुलर एज में लग रही है, प्लस सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले लग रही है। तो आप अगर हमारे गांव की तरफ चले जाओ तो बेशक जितने भी हमने रूल्स बना दिए कि अंडर 18 शादियां नहीं होनी चाहिए, 15 साल में भी हो रही है। सो हैविंग सेड दैट, फिर तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान में इन्होंने रोल इन किया है 19 to 14 ईयर्स, परफेक्ट एज है फिर तो, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट उसके बाद कभी भी अगर बच्ची की शादी हो रही है तो उसका तो कांटेक्ट शुरू हो जाएगा। सो शी हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड एंड वैक्सीनेटेड बिफोर दैट, नंबर 1। और वालिदैन बहुत कंसर्न है, जैसे आप कह रहे हो, और मेरी बच्ची भी क्योंकि इसी एज ग्रुप में आ रही है। मुझे हर क्लास फेलो की माँ का मैसेज आ रहा है, अपने मरीजों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके बच्चियाँ इस एज ग्रुप में हैं। तो मैंने सबको एक बात कही है, मैंने कहा देखो, मैंने अपनी बेटी का कॉन्सेंट फॉर्म साइन करके भेज दिया। मैंने कहा बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर मैं सब कुछ जानते हुए, मैंने सब कुछ पढ़ा है, रिसर्च देखी, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रही हूँ, मैं मिथ्स की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी कोई वैक्सीन आती है, जैसे आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान में पहले मिथ्स फ्लोट करना शुरू करते हैं। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट क्या मिथ है कि ये इनफर्टिलिटी को कॉज करती है, हर जगह पर यही अच्छा, पोलियो वैक्सीन की बात कर लो जी, इनफर्टिलिटी कॉज करती है। तो एक सोशल मीडिया पर मैंने कल कमेंट पढ़ा है जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है इसके लिए। उन्होंने कहा कि अगर तो ये सारी वैक्सीन
جو WHO پاکستان میں بھیج رہا ہے، اگر یہ انفرٹیلٹی کاز کر رہی ہے سو دے آر کلیئرلی فیلنگ ایٹ اٹ، بیکاز ہم تو ریپڈلی گروئنگ ہیں. بالکل ایسے گوروں کے اتنے بچے نہیں ہو رہے، امریکنز کے اتنے بچے نہیں ہو رہے جتنے ہمارے ہو رہے ہیں. سو یہ ویکسین پھر اپنا کام کر ہی نہیں رہی، یعنی کہ وہ انفرٹیلٹی کاز ہی نہیں کر رہی. سو اٹس اے میتھ. سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی میں کلپس دیکھے ہیں اس میں سے ایک یہ تھی کہ یہ مفت کیوں دے رہے ہیں پاکستان سر، یہی تو پوائنٹ ہے. اس کا میں جواب دے دوں. کسی نے کہا پتہ نہیں وہ کیا بل گیٹس کا بڑا اصل میں یہ بل گیٹ نے نہیں ہمیں سپلائی کی، یہ ہمیں WHO دے رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز جس کو کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ ہمیں دے رہی ہے. WHO اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، ہمیں مفت نہیں دے رہا. ہم ہر سال ہر ملک جو ہے سبسکرپشن دیتا ہے وہ WHO کو، وہ اپنی جیب سے ہمیں کچھ نہیں دے رہے. اسی کنٹریبیوشن سے جو ہر ملک دیتا ہے ان کو، تو اس میں سے کچھ ملکوں کو وہ فری دے دیتے ہیں، کچھ کو سبسیڈائز ریٹ پہ دے دیتے ہیں. سو WHO ہمیں سپلائی کر رہا ہے، بل گیٹ ہمیں سپلائی نہیں کر رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ WHO اپنی جیب سے نہیں دے رہا، کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہا. ہم نے ان کو جو کنٹریبیوشن دی ہوئی ہے، سبسکرپشن جو ہم دیتے ہیں اینولی WHO کو، اسی فنڈ میں سے وہ ہمیں دے رہے ہیں. کوئی مفت شفت بالکل نہیں ہے. اور اگر پرائیویٹلی یہاں پہ اویلیبل ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ بہت مہنگی ہوگی، وہ ہزاروں روپے کی ہوگی. اگر ہزاروں روپے کی ویکسین اگر پاکستان میں آ جائے، امیر لوگ تو لگوا لیں گے، تو غریب پھر کہیں گے دیکھیں جی امیروں کو کے لیے تو یہ ہے وہ. اب ایک چیز آپ کو مل رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم طرح طرح کی باتیں کریں تو میرا خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ شو سے پہلے بات کری تھی کہ منسٹر صاحب کو بھی ہم انوائٹ کریں گے، ان کا کمنٹس لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہر گلی محلے میں مسجد کے جو خطیب ہیں ان تک اپروچ کریں، وہ مسجد میں اعلان کریں. بالکل، یہ چیزیں ہمیں عام کرنا بہت ضروری ہے. کسی سینئر عالم دین کو بھی بلا کے وہ ہمارے ساتھ ان کی ڈسکشن کرائیں، ہم ان کو کنونس کریں گے اور مسجدوں میں اعلان کریں کہ یہ اچھی چیز ہے. اور جتنی بھی یہ سوشل میڈیا پہ غلط باتیں چل رہی ہیں اس کو وہ نگیٹ کریں، ہم بھی کریں، تو مولانا حضرات بھی کریں گے. تو اور آپ نے سوسائٹی کو سیو کرنا ہے نا. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خدا نخواستہ اس کینسر کے ساتھ اگر کوئی بچی پریزنٹ کریے تو اس کو کن کن مسائل کا سامنا رہتا ہے، کیا وہ کبھی ماں بن سکتی ہے؟ ان چیزوں پہ ہم گفتگو کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں جی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. سو ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں جن کی رائے ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں. مزید بھی کچھ سوالات ہم نے کرنے ہیں، بٹ حکومتی سطح پر بھی اس کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے. وہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے، بٹ اس ایفرٹ کو ہم سراہیں گے بھی، اور میں چاہوں گی کہ اس کو مزید بھی بڑھایا جائے کیونکہ اب اس سے ریلیٹڈ میتھس اور پروپیگنڈا بڑھتا چلا جا رہا ہے. سروائیکل کینسر کے حوالے سے خصوصی تقریب ہوئی. خواجہ عمران نذیر صاحب جو کہ صوبائی وزیر صحت ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر باقاعدہ طور پر اس پہ شرکت بھی کی. سو خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں جی، انہیں اپنے شو میں ویلکم کہیں گے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. سروائیکل کینسر کے حوالے سے ویکسین جو متعارف کرائی گئی، بچیوں کو لگائی جا رہی ہے سکولز میں، ہم اس کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی دیکھ رہے ہیں، متس بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے جی، لوگ کہہ رہے ہیں نہ لگوائیں اپنی بچیوں کو، انفرٹیلٹی ہو جائے گی، بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. حکومتی سطح پر کیوں سوچا گیا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اپنا موقف دے دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فرسٹ آف آل تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے جو ہے اپنا ایئر ٹائم جو ہے اس انتہائی امپورٹنٹ اور حساس نوعیت کے معاملے کے لیے دیا ہے. جیسا کہ ابھی دونوں مسجد ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، میں ابھی ان کو سن رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے جو حکم دیا ہے میں اس کے متعلق بیعت کرتا ہوں. یہ جو کینسر ہے ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن مجھے جب بتایا گیا کہ اس کینسر کے نتیجے میں ہر ماہ پاکستان میں 297 کے قریب ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے جو ہے وہ، یعنی ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ 297 ڈیتھس اگر خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہو جائیں یا خدا نہ خواستہ کسی ایئر کریش کے نتیجے میں ہو جائے تو پوری دنیا میں اس کی ہیڈ لائن بنتی ہے. لیکن یہ خاموش قاتل اور ہر ماہ ہمارے ملک کی 297 بچیوں کی زندگی لے رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون نے جب اب الیکشن مینیفیسٹو دیا تو ہم نے اس مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ وعدہ تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بچانے کے لیے اس ویکسین کو لے کر آئیں گے.
تو اللہ کے فضل سے وہ وعدہ پورا ہوا ہے، اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے تعاون سے، گیوی، WHO، بل اینڈ میلنڈا گیٹس، یونیسیف اور دیگر اداروں کے تعاون سے ہم سب نے مل کر الحمدللہ اس ویکسین کو پاکستان میں لانچ کیا ہے، اور ہم نے تو اپنے صوبے کی حد تک اس بات کو نہیں رکھا ہے، پورے ملک میں اس کو لانچ کیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کے متعلق سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کی، تو میں بڑے ادب سے اگر عرض کروں، مجھے انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں چیزوں کو پولیٹیسائز کرنے کا قائل نہیں ہوں، عادی نہیں ہوں، لیکن جب یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ نیگیٹو کیمپین سٹارٹ کی جائے گی۔ ایسے لوگ جن کا جو پینچر کی دکانوں پہ کام کرتے ہیں معذرت سے، جن کو ہیلتھ کا اور ان معاملات کا سرے سے کوئی علم بھی نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے وہ بھی اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے، اور وہ لوگ اس ویکسین کے خلاف جہاد سمجھ کے جناب لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو پھر مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑی۔ میں نے انٹیریئر منسٹری سے بھی رابطہ کیا، میں نے جو اس کے لیے ادارہ بنا ہے جو فیک ویڈیوز اور فیک نیوز کو ڈیل کرتا ہے، میں نے اس ادارے سے رابطہ کیا، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسی سے رابطہ کیا۔ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ہر وہ شخص جو نیگیٹو پروپیگنڈا جان بوجھ کے کر رہا ہے اور اس کے کوئی مقاصد ہیں، ہمیں اس کے خلاف کمپلین بھی کرنی ہے اور ان کو جواب بھی دینا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو فلاسفر ہیں، جو ارسطو ہیں، جنہوں نے اس ویکسین کے خلاف ویڈیوز بڑی شدت سے بنائی تھی، بڑی وائرل ہوئی تھی، انہوں نے بعد میں معذرت بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ تو ہماری قوم میں سب سے بڑا یہ پرابلم آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو سوشل میڈیا پہ جو چیز وائرل ہو رہی ہو ہم اس کو ثواب سمجھ کے جناب آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں، اور اس پہ ویڈیوز بھی بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حساس مسئلہ ہے، یہ قوم کی بچیوں کی صحت کا مسئلہ ہے۔ میں بالکل، اور میری حکومت بالکل اس پہ کسی کو سیاست نہیں کرنے دے گی، اور انفارچونیٹلی ان تمام اکاؤنٹس کو جب ہم نے ٹریک کیا، ٹریس کیا، تو 99% اکاؤنٹس ایک محفوظ پولیٹیکل پارٹی کے تھے، جہاں سے ایک پلاننگ کے تحت یہ کیمپین کی جا رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ دیکھیں، آپ اپنی سیاست کریں، آپ حکومت کو بہت برا بھلا کہیں، آپ کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی، آپ ہمیں برا کہیں، لیکن جب قوم کی بچیوں کی صحت کا معاملہ ہو، جب ملک کی عزت کا معاملہ ہو، ملک کے وقار کا معاملہ ہو، تو پلیز سیاست سے اوائڈ کریں اور اپنا حصہ ڈال کر ملک کے تعمیری کردار میں اپنا کردار ادا کریں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ خالد صاحب، ایک اور سوال ہے، کیونکہ یہ ویکسین فری مل رہی ہے تو لوگوں کے یہ بڑے سوال ہیں کہ جی امریکہ نے ویکسین فری بھیج دی، آج بھی پولیو کے ڈراپس کچھ لوگ نہیں پلا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی سازش ہے، تو یہ فری ویکسین بلیسنگ ہے ہمارے لیے؟ کچھ نہیں ملتا، یہ جو لوگوں کو خوش فہمی ہے اور غلط فہمی ہے، فری میں کچھ نہیں ملتا، یہ کو پارٹنرشپ پہ ہوتی ہیں چیزیں، اور جب بھی کوئی ادارہ کوئی چیز لانچ کرتا ہے، جب بھی کوئی یہ جو یونیسیف، یہ USAID، یہ اپنا WHO، گیوی، بل اینڈ میلنڈا گیٹس، یہ لوگ پوری دنیا میں یہ کام کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کی کو شیئرنگ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ ہم 51% پے کرتے ہیں، بعد میں وہ پیمنٹ بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ فل پیمنٹ پاکستانی حکومت کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فری کی ہمیں کو ویکسین دی جا رہی ہے، لوگوں کو بالکل، یہ ڈاکٹر ثاقب صاحب بھی اس چیز پہ روشنی ڈال چکے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی خیر صاحب، لیٹ می ٹیک دس اپارچونیٹی ٹو تھینک گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ WHO فار پرووائڈنگ دس ویکسین فری۔ اچھا، اس میں میرا ایک کنسرن یہ ہے کہ میرے نوٹس میں آیا کہ کچھ اسکول کے ٹیچرز اور جو ان کی ٹیچرز ہیں وہ بھی بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ ویکسین یہ آنے والی ہے، آپ نے نہیں لگوانی، یہ خطرناک ہے، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں۔ ہمیں جو مسجد کے جو مولانا حضرات ہیں اور خطیب ہیں ان کو بھی اپروچ کرنا چاہیے اور ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، بے شک ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے، وہ مسجدوں میں اعلان کریں کہ یہ بالکل سیف ہے، اس میں کوئی انفرٹیلیٹی بانجھپن کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جب مسجدوں میں اعلان ہوگا تو علماء حضرات ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس پروگرام میں اور زیادہ جو ہے نا اس میں تقویت ملے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تو میں یقین کریں کہ آپ کا اور آپ جو ساتھ بہن بیٹھی ہیں ان کا، اور دوسرے جو ہمارے ڈاکٹر حضرات جنہوں نے بھی اس معاملے میں کارگر میں حصہ لیا، آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگ معاشرے کا وہ قابل فخر حصہ ہیں کہ جو سیاسی مقاصد سے بالا تر ہو کر، ذاتی مقاصد سے بالا تر ہو کر آپ لوگ ہمیشہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور میں سچی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ پاکستان کے لیے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلند مرتبہ عطا کرے۔ میں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے جب ہم نے اس ویکسین کو لانچ کرنا تھا تو بہت مہینے پہلے
میں نے ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے تمام چیزیں طے کی تھی. ہم نے تمام جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے گائیڈ لائنس طے کی تھی. میں نے سیکٹری مذہبی امور جو ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جمعہ کی مساجد میں جو اوقاف کی جامع مساجد ہیں اور جو آئمہ حضرات ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس ویکسین کے بارے میں ضرور جو ہے وہ بات کریں اور لوگوں کا جو منفی تاثر ہے اس کو دور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے ویکسین کی، اب جو ڈے بائی ڈے اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے الحمدللہ. کل کی ڈیٹ تک ہم کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بچیاں ان کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں جی. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ 80 لاکھ کا ہے پنجاب میں 27 سپتمبر تک. انشاءاللہ ہم آن ٹریک ہیں، اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. اور اس کے بعد بھی جب ہم اس کیمپین کو کر لیں گے تو اس کے بعد بھی یہ ویکسین جو ہے یہ ہمارے ای پی آئی پروگرام کا، جو کہ پورے پاکستان میں پنجاب کا ای پی آئی پروگرام الحمدللہ سب سے زیادہ لیڈنگ پروگرام ہے. اور مور دین 90% جو ہے ہمارا الحمدللہ جو سکسیس ریٹ ہے، جس کو ڈیفینیٹلی 101% پر میں دیکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ اس پہ بڑی کنسرن ہے. اور پریونٹیو کا جو کردار ہے، جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن، بیسیکلی اس کا جو زیادہ اس کی ذمہ داری ہے وہ پریونٹیو پہ کام کرنے کی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کریں گے. ہم لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بچانا جو ہے وہ ہماری پریورٹی ہے اور ہماری ترجیح ہے. انشاءاللہ اس ترجیح پر کام کریں گے. میں ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی پاکستان کی، اپنی پنجاب کی، لاہوریوں کی سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ویکسین بالکل سیکیور ہے. اور دیکھیں ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس میں بچیوں کو بٹھا کر جان بوجھ کے ویڈیو بنوائی گئی اور کہا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور وہ ویڈیو بھی فیک نکلی. مجھے دکھ ہوتا ہے ان باتوں پہ کہ آپ کسی حکومت کے خلاف ضرور جو مرضی کریں یار، جو مرضی پروپیگنڈا کریں، لیکن اپنی سیاسی کمٹمنٹ کی وجہ سے اور اپنی نفرت کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ ہر جھوٹ کو پھیلانے تک بھی گریز نہیں کر رہے. تو میں ایسے تمام جھوٹوں کے پیچھے جاؤں گا انشاءاللہ. میں نے پرسوں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے ان کے خلاف جہاں جانا پڑا میں جاؤں گا. میں اپنی قوم کی بچیوں کو بچانے کے لیے اپنی چیف منسٹر کی قیادت میں انشاءاللہ آخری حد تک جاؤں گا. ایک ایک بچی جو ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ایک ایک ماں، ہم جب تک اپنی بچیوں کو ویکسینیٹ نہیں کروائیں گے، ان کو اس موذی کینسر سے نجات دلانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ہم انشاءاللہ. اور خالد صاحب اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ماہرین اس میں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا موقف لینے کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ حکومتی سطح پر جو ایفرٹ کی جا رہی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے لے کے آئی جائے، ماہرین کی رائے کو بھی شامل کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی بچیوں کے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے مزید بھی بات چیت کرنی ہے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. سو میں بھی آف کیمرہ ڈاکٹر ریبا سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے اپنی سسٹر کا ایکسپیرینس بتایا. تو یہ ہر ایج میں لگ سکتی ہے، ہر ملک میں یہ لگ رہی ہے؟ آنا وہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک انہوں نے ایج لمٹ دیکھی ہے جس میں بیسٹ ریزلٹس ہیں، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہوگی، فار ایگزامپل آپ اور میں، as long as we are fertile, as long as we are sexually active، ہمیں بھی لگانی چاہیے. میری بہن ہے، she recently moved to America. سو وہاں پہ جب انہوں نے ہسٹری لی اور اس نے وہاں پہ بچہ پیدا کیا تو انہوں نے برتھ پہ اسے پوچھا کہ آپ کو ایچ پی وی ویکسین لگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرے ملک میں تو اویلیبل ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا آپ لگوانا چاہتی ہو، اور اس نے لگوائی ہے. اس نے اس عمر میں لگوائی ہے 2 بچوں کے بعد. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک تو یہ بھی متھ بسٹ ہو گئی کہ صرف پاکستان پہ زور ہے، یہ ویکسین صرف پاکستان میں لگ رہی ہے. نہیں، ہر جگہ جہاں آپ جاتے ہو اور اگر آپ کو نہیں لگی ہوتی تو آپ سے پوچھتے ہیں، جیسے باقی ویکسینز کا پوچھتے ہیں. جیسے جب آپ کا بچہ پیدا ہوا، میرا بچہ پیدا ہوا، ہم نے ان کو ساری ویکسینز لگائیں. جو مس ہو گئیں جب وہ انٹرنیشنلی جاتے ہیں، دے آلویز آسک فار دا کارڈ کہ آپ کے بچے کو یہ ویکسینز لگی ہیں کہ نہیں لگی. جو نہیں لگی وہ دوبارہ لگتی ہے. اسی طرح ایچ پی وی ویکسین بھی ہے کہ اگر آپ کو نہیں لگی اور اگر آپ کہیں ابراڈ موو ہو جاتے ہو وہ آپ سے پوچھتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں لگی تو لگانا بہتر ہے. کینسر سے جس طریقے سے بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تو آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے دن سے ہی آپ کو ویکسین لگاتا ہے. بی سی جی ویکسین ہے، پولیو ہے، یہ ہے، وہ ہے. جو ہم سب کے سب، چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے چاہے ان ایجوکیٹڈ کلاس ہے، سب اپنے بچوں کو وہ ویکسین جس کو ای پی آئی پروگرام کہتے ہیں وہ لگوا رہے ہیں. اگر وہ ویکسینز آپ لگا رہے ہیں تو اس پہ آپ کو کوشچن سوالیہ نشان نہیں ہے اس کے اوپر کیوں ہے. میرا سوال یہ ہے، ویکسین ساری کی ساری پروگرام بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کے بچے کو شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا کہ یہ 20 سال پہلے سے یہ ویکسین آئی ہوئی ہے
اور 20 سال پہلے سے اگر ویکسین ہے پوری دنیا میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے تقریباً تمام ممالک ہوں گے جن کے جہاں اویلیبل ہے اور لگ رہی ہے. سو وہ جو مت چل رہی ہے کہ صرف پاکستان میں ہی کیوں، یہ مت جو ہے بالکل غلط ہے. نہیں جی، وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتا بھی دیا. ڈاکٹر صاحب کچھ 20 سائیڈ سال سے افیکٹ اس کے 20 سال سے یہ ویکسین کسی الماری میں بند تو نہیں پڑی نا، بالکل ایسے ہی لگ رہی ہے. ہے. سو کمپنیز اس کو بنا رہی ہیں، بیچ رہی ہیں اور لگ رہی ہیں اور پیسے کے ساتھ لگ رہی ہیں. تو یہاں اگر گورنمنٹ نے یا WHO نے مفت پرووائڈ کی ہے تو وہ اس کے اوپر سوالیہ نشان. اب یہ ہے کہ بعد میں نا کووڈ ویکسین لگی یا دیگر ویکسین لگی، ہمیں ہر چیز لگتا ہے کہ اب ہمارے بچے کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اس ویکسینیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے. عمومی طور پر کون کون سے ڈاکٹر صاحب اس سے ہمیں سائیڈ افیکٹ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ویکسینیشن لگائیں تو بخار وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا اس کا ویکسینیشن لگائیں تو کس طرح سے کچھ ایسے سمٹمز آتے ہیں؟ یہ وہی سائیڈ افیکٹس. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سب پیرنٹس کو معلوم ہوگا کہ بے شمار ویکسینز ایسی ہیں جس کا کوئی بچوں کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. ڈاکٹر حالانکہ پیناڈول کے ڈراپس وغیرہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر بچے کو بخار ہو یا کوئی اس جگہ پہ جہاں پہ لگی ہے ویکسین کو پین ہو، یہ آپ نے دے دینا. اور 80% ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، نہ بخار ہوتا ہے نہ کوئی اور وامٹنگ نوزیا ہوتا ہے. سو یہاں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. سو لوکل ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے جہاں انجیکشن لگا ہے، اور جنرلائز بھی ہو سکتا ہے جس کو فیور وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ ایک آدھ دن کے لیے ہوگا اور پیناڈول سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی سیریس سائیڈ افیکٹ اس کے نہیں ہیں. اور بار بار ہم کہی جا رہے ہیں کہ یہ سیف ہے، سیف ہے، سیف. سیف کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور لانگ ٹرم کوئی باڈی پہ برے اثرات بھی نہیں ہیں. جو بانجپن کی جس کی ہم نے بات کی، تو اتنی ویکسینز پاکستان میں بچوں کو لگ رہی ہیں. اور پتہ نہیں کب سے، ہم جب چھوٹے تھے آج سے 60-70 سال پہلے، تو تب سے ویکسینز لگ رہی ہیں. تو یہاں اگر بانجپن ہوتا ہے تو پاکستان کی آبادی کم ہو جاتی ہے. سو اگر پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کسی ویکسین نے کوئی بانجپن نہیں کیا. بالکل، یہ چیز تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، سروائیکل کینسر کے ساتھ جو خواتین پریزنٹ کرتی ہیں، کیا وہ ماں نہیں بن سکتی؟ کیا ان کو یہ چیزیں بھی بتانا بہت ضروری ہے نا کہ آپ کی لائف کوالٹی کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ دیکھو، یہ 2-3 باتیں ہیں. اگر تو بچی اتنے جلدی، اس نے بچے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو سروائیکل کینسر ہو گیا، اور جیسے ہم بات کر رہے تھے اگر ڈائگنوز بھی لیٹ ہوا ہے، دیکھو سٹیج 3 سٹیج 4 والی جو ڈیزیز ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے. وہاں پہ چیزیں بچانا مشکل ہے، وہاں تو جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے، تو یوٹرس کیسے بچائیں گے؟ اگر بشرط یہ کہ اگر ڈیزیز جلدی پکڑ لی ہم نے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. اس کے لیے انٹرنیشنلی کچھ گائیڈ لائنز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اف یو آر سیکشولی ایکٹیو، آپ کا ہر 5 سال بعد آپ کے سروکس کے منہ سے ایک سواب لینا چاہیے اور اس کو آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ بھی اس میں کوئی خدا نخواستہ ڈینجرس چینجز تو نہیں آ رہے. اب دوبارہ پاکستان کے اوپر سوال آ گیا، یہاں تو یہ ٹیسٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایگزیکٹلی. ایک وہ آپ ٹیبو کہہ لو کہ خواتین ایک تو گائنیکولوجسٹ پہ صرف ڈیلیوری کے وقت جاتی ہیں، ادر دین دیٹ ہم نے نہیں جانا. ٹھیک ہے. اور اگر جانا بھی، اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ ٹیسٹ کرا لو، 10 اور ڈاکٹر سے پہلے پوچھیں گے کیا یہ میں ٹیسٹ کرا لوں، حالانکہ صرف ایک ٹیسٹ ہے. سو ہم گھبراتے بہت ہیں. دوبارہ وہی بات کہ ہمارے ٹیبوز بہت ہے. جہاں پہ سیکشول ہیلتھ آ جاتی ہے ہمارے ٹیبوز شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم یہ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے آنا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کینسر کے لفظ سے بھی بڑا ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ کینسر کے لیے کرا رہے ہیں. ہائے مجھے کینسر ہو گیا ہے، مجھے تو ایسا کوئی سمٹم نہیں ہے، تو یہ کینسر کا ٹیسٹ ہے، میں نے نہیں کرانا. جس کی یہ بات کریں سروائیکل سمیئر اس کو ہم کہتے ہیں یا پیپ سمیئر کہتے ہیں، تو وہ کینسر کا نام سن کے مجھے تو کینسر ہو گیا، میں ڈاکٹر نے مجھے یہ لکھ دیا، وہ ٹیسٹ سے بھاگ جائیں گی، ٹیسٹ سے بھاگ جائیں گی وغیرہ وغیرہ. صحیح. سو اس کے ساتھ کیا ماں نہیں بن سکتے آپ؟ ہاں، اگر آپ کا یوٹرس ہی ریموو ہو گیا، اگر کینسر اتنا اسپریڈ ہو گیا ہے کہ ہمیں آپ کو زندگی بچانے کے لیے یوٹرس ریموو کرنا پڑا ہے، تو یس آپ ماں نہیں بن سکتے. لیکن اگر ارلی سٹیجز پہ ہم نے اس کو پکڑ لی ہے اور صرف لوکلائز سرجری کرنی پڑی ہے، ریڈیو تھیراپی وغیرہ سے بات بن گئی ہے، یوٹرس بچا لی ہے، سو یس. لیکن اس کو بچانے کے لیے بھی پھر ہمیں وہ جو سر پیپ سمیئر کی بات کر رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا، وہ ریگولر جانا پڑے گا اپنے گائنیکولوجسٹ پہ ہر 5. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو فری ویکسین لگ رہی ہے یہ فار ایور نہیں ہوگی. یہ WHO نے آپ کو انسینٹو دیا ہے کہ جو اس وقت لگانا چاہیں فری، یا امیر پیرنٹس کے بچے ہیں یا غریب کے ہیں، امیر غریب سب کو یہ لگ رہی ہے. جب یہ پروگرام WHO کا ختم ہو جائے گا تو پھر جتنی بھی یہ ویکسینز لگیں گی ساری آن پیمنٹ ہوں گی، آپ کو پیسوں سے لگوانی، آپ کو پیسے سے لگوانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس وقت امیر لوگ لگوا لیں گے، غریب کہیں گے دیکھیں جی یہ ہمارے لیے تو کوئی گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی، امیر لگوا رہے ہیں ہم نہیں لگوا رہے. اب بابا فری مل رہی ہے تو اس اپارچونٹی کو اویل کریں. اس کو آپ سمجھے کہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. ویکسین جب آپ کے اندر انجیکٹ ہو گئی کیا رول ہوتا ہے اور اس کا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے؟
ये जो वैक्सीन इन्होंने लाई है, ये कहते हैं कि लाइफ टाइम ये अच्छा, हेल्पफुल होगी। ठीक है। जो ही ये वैक्सीन आपको लगेगी, बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की वो उसमें एंटीबॉडीज़ या वो पैदा हो जाती हैं कि अगर वो HPV वायरस जो है बाद में भी एंटर हो जाए, अच्छा। तो ये वैक्सीन जो है उसको किल कर देगी। ठीक है। ये वायरस को किल करेगी और आपके अंदर वो जो वायरस ने चेंजेस लानी थी, जिसका एक अफेक्ट कैंसर भी है, वो नहीं होने देगी। सही। सो ये लाइफ टाइम के लिए ये सेफ्टी हो जाएगी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहबा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? देखिए, हम सबको, अपनी बच्चियां बड़ी प्यारी हैं, बीइंग अ मदर मैं तो ये मैसेज दूंगी, हम हर तरह से सोचते हैं, हर एंगल से उनके लिए सोचते हैं कि जो बेस्ट है वो करना चाहिए। सो आज के इस डिस्कशन के हवाले से मेरा तो मैसेज सारी माओं को यही है, बेफिक्र हो के बिस्मिल्लाह करके लगवाएं। कैंसर एक बहुत बड़ा नासूर है, बहुत बड़ी बीमारी है। हमारी बच्चियां ऑलरेडी एक बड़े मुश्किल एनवायरनमेंट में पल रही हैं, जहाँ पे बहुत सारे उनको चैलेंजेस हैं जो हमें नहीं थे ग्रोइंग अप। सो एक कैंसर का भी उनके ऊपर हम बोझ डाल दें कि उनको हर वक्त फिक्र है कि खुदा न खासा हो गया या नहीं हो गया। सो अब अल्लाह ने अगर हमें नॉलेज दे दी है और गवर्नमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि एक वैक्सीन अवेलेबल है, तो आई थिंक सारी माओं को इसके बारे में सोचना चाहिए और बिस्मिल्लाह करके वैक्सीन और एक लगवानी मदर चाहिए। आपके सामने बैठी हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को वैक्सीन ये लगवाई है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरा भी एक मैसेज है, तो ये है कि जब भी सोशल मीडिया पे आप इस तरह की कैंपेन सुने, तो ये देख लिया करें कि क्या वो जो ओपिनियन दे रहा है, क्या उसमें उस फील्ड में एक्सपर्ट भी है कि नहीं। वो उसका दूर दूर तक मेडिसिन से, कैंसर से, गायनेकोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वीडियो बना रहा है और हम उस पर सुन रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कह दी है कि जिस ऑब्वियसली अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं एक चीज़ के बारे में बता रही हूँ आपको, तो मुझे जब उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, मैं जितना मर्जी यहाँ वहाँ से पढ़ के आपको बता दूंगी या एक दो वीडियोस देख के मैं भी वीडियो बनाने बैठ जाऊंगी, तो इस चीज़ को हमने स्टॉप करना है, इस चीज़ को रोकना है आगे। बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, खुद तो सुन ली, आगे फैमिली में शेयर करते जा रहे हैं, दोस्तों में करते जा रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ को यही स्टॉप कीजिए। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि आपको बता दें कि इस वैक्सीन के फ़ायदे क्या हैं, इससे जो जुड़ी आप अफवाहें सुन रहे हैं वो क्या हैं, उनमें सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी आपको। वेलकम बैक। 19 तारीख है और आज जिनकी बर्थडे है जी 19 सितंबर, उनको हम विश करने जा रहे हैं। खुशनूद अहमद की सालगिरह है और इसके बाद जी फजर मुश्ताक, साकिब अली और इसके बाद आकाश, बिलाल, आफाक खान। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कल है जी 20 तारीख और अगर आपकी 20 सितंबर को बर्थडे है तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवाएं। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, आप हमें पिक्चर्स भिजवा के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और एक और सूरत में भी आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वो इस तरह से कि अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह से हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो खुसूसी तौर पर हमने खुली कचहरी का सेगमेंट शुरू किया है, ये आपके फीडबैक और आपको प्रोग्राम में शामिल करने के लिए किया है। हम चाहते हैं कि आप ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहें, क्योंकि ये शहर आपका है, ये चैनल आपका है, ये प्रोग्राम आपका है और आप ही के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपके जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम कोशिश करें कि अपने प्लेटफॉर्म से जिस कदर हल कर सकते हैं करें। सो अपने इश्यूज़ हम तक पहुंचाएं, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएं, अपनी तजावीज़ ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप कुछ चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।